سردیوں کی ایک روشن اور خوشگوار صبح تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ شہر کی گلیوں میں بچوں کی ہنسی اور شور گونج رہا تھا کیونکہ آج بسنت کا دن تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی پتنگیں آسمان میں اڑ رہی تھیں جو دیکھنے والوں کے دل خوش کر رہی تھیں۔ اسی شہر کی ایک چھوٹی سی گلی میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ علی بہت سادہ اور خوش مزاج بچہ تھا، مگر اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی ایک دن خوبصورت اور اونچی اڑان بھرنے والی پتنگ اڑائے۔ وہ اکثر اپنی گلی کے بچوں کو پتنگیں اڑاتے دیکھتا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو کر خوشی محسوس کرتا، مگر اس کے پاس اپنی پتنگ نہیں تھی۔ علی کے والد ایک مزدور تھے جو دن بھر محنت کرتے تھے۔ گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، اس لیے علی نے کبھی اپنے والد سے پتنگ خریدنے کی ضد نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد پہلے ہی بہت محنت کرتے ہیں، لیکن دل میں پتنگ اڑانے کا خواب ہمیشہ زندہ رہتا تھا۔ ایک دن علی اسکول سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے سڑک کے کنارے ایک ٹوٹی ہوئی پتنگ دیکھی۔ وہ پتنگ تھوڑی پھٹی ہوئی تھی اور اس کی ڈور بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ علی نے وہ پتنگ اٹھائی اور خوشی سے گھر لے آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اسے ٹھیک کر سکے۔ گھر آ کر علی نے بڑی محنت سے پتنگ کو ٹھیک کرنا شروع کیا۔ اس نے پرانے کاغذ کے ٹکڑے سے پتنگ کا پھٹا ہوا حصہ جوڑا اور اپنی امی سے تھوڑا سا گوند لے کر اسے مضبوط کر دیا۔ پھر اس نے پرانے دھاگے سے ڈور بنائی۔ علی نے کئی گھنٹے محنت کی اور آخرکار پتنگ دوبارہ اڑنے کے قابل ہو گئی۔ اگلے دن علی اپنی پتنگ لے کر چھت پر چڑھ گیا۔ اس کے دل میں خوشی بھی تھی اور تھوڑا سا ڈر بھی کہ پتنگ اڑے گی یا نہیں۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ علی نے احتیاط سے پتنگ کو ہوا میں چھوڑا۔ شروع میں پتنگ لڑکھڑائی مگر پھر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی۔ جب پتنگ آسمان میں اڑنے لگی تو علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ زور زور سے مسکرانے لگا۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کا خواب حقیقت بن گیا ہو۔ اس کی پتنگ آسمان میں موجود دوسری پتنگوں کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ اسی دوران علی کا دوست حمزہ بھی چھت پر آیا۔ حمزہ کے پاس بہت مہنگی اور خوبصورت پتنگ تھی۔ اس نے علی کی پتنگ دیکھی اور حیران ہو گیا کہ اتنی سادہ پتنگ بھی اتنی خوبصورتی سے اڑ رہی ہے۔ حمزہ نے علی سے پوچھا، یہ پتنگ کہاں سے خریدی؟ علی نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ اس نے یہ پتنگ خود ٹھیک کی ہے۔ حمزہ علی کی محنت اور حوصلے سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے علی سے کہا کہ اصل خوشی مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ محنت اور لگن میں ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہوا تیز ہو گئی اور کئی پتنگیں کٹنے لگیں۔ اچانک ایک بڑی اور خوبصورت پتنگ کٹ کر علی کی طرف آنے لگی۔ علی نے فوراً اپنی ڈور کو سنبھالا اور احتیاط سے اس پتنگ کو پکڑ لیا۔ اب علی کے پاس دو پتنگیں تھیں۔ اس کی خوشی اور بڑھ گئی۔ شام ہونے لگی تو آسمان میں سورج غروب ہونے لگا۔ نارنجی روشنی میں پتنگیں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کا خواب پورا کر دیا۔ علی نے اس دن ایک اہم سبق سیکھا کہ اگر انسان ہمت نہ ہارے اور محنت کرتا رہے تو وہ اپنے خواب ضرور پورے کر سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ خوشی صرف بڑی اور مہنگی چیزوں سے نہیں ملتی بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی انسان کو بہت خوش کر سکتی ہے۔ اگلے دن علی نے اپنی اضافی پتنگ اپنے چھوٹے بھائی کو دے دی تاکہ وہ بھی خوش ہو سکے۔ علی کو دوسروں کو خوش دیکھ کر مزید خوشی محسوس ہوئی۔ اب علی روزانہ شام کو اپنی چھت پر جا کر پتنگ اڑاتا اور اپنے خوابوں کو آسمان کی وسعتوں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا۔ رفتہ رفتہ علی محلے کے بچوں میں ایک ماہر پتنگ باز کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ بچے اس سے پتنگ ٹھیک کروانے آتے اور وہ خوشی خوشی ان کی مدد کرتا۔ علی ہمیشہ سب کو یہی سکھاتا کہ ہمت، محنت اور صبر سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر علی کے دل میں پتنگ کی وہ پہلی خوشی ہمیشہ زندہ رہی۔ جب بھی وہ آسمان میں پتنگ اڑتی دیکھتا، اسے اپنی محنت اور خواب یاد آ جاتے۔ اس کے لیے پتنگ صرف ایک کھیل نہیں تھی بلکہ امید، خوشی اور حوصلے کی علامت بن گئی تھی۔